یقین مانے میرے اپنے حساب سے ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہاں وہ قانون کے بہت پابند ہیں، وہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ جو آرڈیننس جاری ہوا ہے، آرڈیننس ہو گیا تو اب ایک پوری قانونی چیز مل گئی ہے، اس کی بنا پر حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ جو آرڈیننس ہے ایک طرف کوئی غیر معمولی حالات آپ کو لگ رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کو جاری کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ بھی ایک قانون سازی ہوتی ہے، لیکن قانون سازی آئین سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی ادارے کے اختیارات جو آئین میں موجود ہیں انہیں کسی لیجسلیشن کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، ریگولر لیجسلیشن جو پارلیمنٹ کے اندر ہو، بٹ ٹو اسپیک آف ٹرو آرڈیننس۔ آرڈیننس جو ہے وہ آئین سے ماورا نہیں ہو سکتا، کسی کو ایسے اختیار نہیں دے سکتا۔ اب یہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، آرٹیکل 109 اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اختیار گورنر کو ہے، اور گورنر اسے پروروگ بھی کر سکتا ہے، اجلاس بلا بھی سکتا ہے، اور جگہ کا تعین بھی کر سکتا ہے جہاں وہ چاہے کہہ سکتا ہے کہ اجلاس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جو ایک چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اسپیکر کی جگہ کسی اور کو وہ اختیار یہ دے نہیں سکتا۔ اگر اسپیکر موجود نہ ہو، کسی وجہ سے بیمار ہو یا انکیپیبل ہو، یا مطلب کوئی ایسی صورتحال ہو جس کی وجہ سے وہ موجود نہ ہو، تب تو وہ اختیار ڈپٹی اسپیکر کے پاس جا سکتا ہے۔ اسپیکر کے ہوتے ہوئے وہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا، اور اسپیکر کی جگہ کسی آرڈیننس کے ذریعے کسی اور شخص کو اسپیکر کے اختیارات دیے نہیں جا سکتے۔ اسے ہم نے تو لفظ سکھا شاہی سنا ہوا تھا، لیکن یقین مانے میرے اپنے حساب سے ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہاں وہ قانون کے بہت پابند ہیں، وہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سکھ جو ہیں وہ بڑی عقل مندی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کس جگہ پہنچ گئے ہیں اور کیا ہم کرنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں آئین سے، قانون سے ماورا ہیں، اور ہر شخص کی انا، ضد اور اپنے اندر اپنے آپ کو سب کچھ سمیٹ لینا اور تمام اختیارات کا مالک اپنے آپ کو سمجھنا، یعنی وہ یہ ایسی چیز ہے جو پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچا رہی ہے۔ معاملات چل نہیں رہے، اور ہر شخص جو بھی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے جی قانون اور آئین سے بالا تر میں نہ ہوں اور نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا، لیکن ہر شخص قانون اور آئین سے بالا تر قدم اٹھا رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا چودھری صاحب، میں لغاری صاحب آپ کو سے ہمارے ساتھ جعفر بن یار بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جعفر، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، تو جو کاف لیگ کے اراکین ہیں، جو حکومت اپوزیشن میں باقی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ لوگ اب یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں تو اجلاس ہو نہیں رہا، تو کیا پرویز الہی اس اجلاس میں جا رہے ہیں؟ وہاں ان کا انتظار ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو اجلاس شروع کیا جا سکے ایوان اقبال میں؟ جی بالکل مدثر، آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ آج دو اجلاس ہو رہے تھے۔ ایک اجلاس جو ایوان اقبال میں ہو رہا ہے وہ حکومتی جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور دیگر ہے، وہ کریں گے، اور دوسرا جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا تھا جس کی جو صدارت ہے چودھری پرویز الہی کر رہی تھی، اس میں اپوزیشن کی جماعتیں، کاف لیگ کی، پی ٹی اے کی تمام جماعتیں موجود تھیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ 4 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جو نون لیگ کی جانب سے، جو حکومتی جماعتوں کی جانب سے اجلاس ایوان اقبال میں ہو رہا ہے، اس میں کہا گیا تھا تحریک کی جانب سے کہ ہم 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے چودھری پرویز الہی کو دیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے 1 گھنٹے کا کہا تھا، وہ 3 بجے تھے، اور 4 بجے وہ 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا اگر وہ نہیں آتے تو ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہے ان کو تمام اختیارات سونپ دیے جائیں گے، جس کے بعد وہ اجلاس طلب کریں گے اور وہ اپنی جو ہے کارروائی کرتے جائیں گے، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش ہونا ہے۔ بجٹ جو ہے پیش نہیں ہو رہا ہے، جس پر نون لیگ کے حکومتی جماعتیں ہیں وہ مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی چودھری پرویز الہی پہ، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، لیکن وہ آج بھی ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ جو چودھری پرویز الہی کی جانب سے جو کاف لیگ کی تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں موجود تھی۔ ابھی اجلاس کو جو ہے ملتوی کر دیا گیا، اور کہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔